السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس انٹرسٹنگ اور نیو ایپیسوڈ میں۔ آج جن صبح صبح ہی لیلا کے گھر پہ نازل ہو گیا تھا اور بہت خوش تھا کیونکہ وہ بدلہ لینے کے نئے طریقے سوچ کے آیا تھا، مگر آج تو ٹائم ہی نہیں گزر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لیلا کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، بلکہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ لیلا میڈم اتنے خوفناک کراٹے لیتی تھی کہ جن کا بھی طرح نکل جائے۔ اوپر سے تیل سے چپڑے ہوئے بال اور تیل سے ہی بھرا ہوا بھاڑ جیسا منہ، جسے خراٹے لیتے ہوئے کبھی کھولتی اور کبھی بند کرتی تھی۔ مچھر بھی اس سے 2 فٹ دور ہو کے گزرتا تھا کہ کہیں سانس اندر کھینچ کے اسے بھی نہ پی جائے۔ تو محترم جن، جو کہ کبھی کوئی کاف کا شہزادہ ہوا کرتا تھا، جسے لیلا نے دھو دھو کے دھوبی کا کتا بنا دیا تھا، اس کی نازک طبیعت اسے درخت پہ بیٹھ کے انتظار کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آخر خدا خدا کر کے چاچی کی 125 آوازوں کے بعد اٹھ کے باہر آئی تھی۔ اس کی تیل والی بکھری زلفوں کو دیکھ کے جن کو انتقام کا پہلا لیول سوجھ گیا۔ واہ واہ، اس کی زلفوں کو آگ لگاؤں گا اور یہ چیختی پھرے گی تو میرے دل کو سکون آئے گا۔ جن نے خیالوں میں لیلا کو چیخیں مارتے ہوئے صحن میں چکر کاٹتے دیکھ کر چٹخارا لیا۔ لیلا میڈم بھی منہ دھو کے چولہے کے آگے آ کے بیٹھ گئی تھی۔ چاچی، آگ کیوں نہیں جلائی؟ ارے آگ تیرے بابا کے دانت رگڑ کے لگاؤں، ماچس نہیں مل رہی، چاچی نے جل کے جواب دیا۔ اوہو، چاچی ادھر ہی ہوگی۔ جیسے ہی لیلا چولہے کے پیچھے دیکھنے کو جھکی، جن پھونک مارنے کو تیار ہو گیا۔ ادھر لیلا ماچس اٹھا کے تیل جلانے لگی، ادھر جن نے منہ میں سے آگ نکالی سیدھی لیلا کے سر کی طرف۔ ارے یہ کیا، تیلی نیچے گری۔ لیلا اٹھانے کو جھکی اور آگ چولہے میں پڑی لکڑیوں کو جا لگی ہے۔ لیلا آگ جلنے پر حیران تھی اور جن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چولہے کو دیکھ رہا تھا جو بیچ میں آ گیا تھا۔ جن نے غصے میں تنے پر ہاتھ مارا، وہاں سے پچھلے دن بچوں نے جھولا باندھنے کی کوشش میں ٹہنا توڑ دیا تھا، اس کی نوکیں نکلی ہوئی تھی۔ جن صاحب نے جوش میں دیکھا ہی نہیں اور ہاتھ لکڑی کے آر پار۔ جن کی تو صدمے سے سیٹی گم ہو گئی، ہاتھ لکڑی میں سے نکالا اور پھر بھاگا باغ کی طرف اور ٹیوب ویل کی منڈیر پہ بیٹھ کے بچوں کی طرح امی امی کر کے رونے لگا۔ لیلا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، جب سے تجھے دیکھا ہے بس چوٹیں ہی مل رہی ہیں، منوس کہیں کی۔ اب تو میری بھی ضد ہے، خود بھلے لیرو لیر ہو جاؤں گا، تیرا جینا حرام کر دوں گا۔ دوسری طرف لیلا نے ناشتہ کر کے گھڑا اٹھایا اور کنویں کی طرف چل دی۔ راستے سے سہیلیوں کو ساتھ لیتے ہوئے سب کنویں پہ پہنچی اور چھاؤں میں بیٹھ کے لیلا کے رات والے کارناموں پر تبصرہ کرنے لگی۔ جن بھی ہاتھ پہ کوئی جڑی بوٹی لگا کے لیلا کو ڈھونڈتا ہوا کنویں کے پاس آ گیا۔ منوس ماری، تو مجھے یہاں ہی ملی تھی نا، تو آج تیرا ادھر ہی کام تمام کروں گا، تجھے کنویں میں پھینک کے پھر نہ رہے گی لیلا اور پٹے گا جن۔ ساری لڑکیاں اٹھ کے پانی بھرنے لگی۔ جب لیلا کی باری آئی تو جن کنویں کی منڈیر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ نظر تو کسی کو آ نہیں رہا تھا، اس لیے آرام سے بیٹھ کے لیلا کے پاس آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن اسے اپنا پلان فیل ہوتا ہوا نظر آیا کیونکہ لیلا تو تھوڑی پیچھے کھڑی ہو کے ڈول کھینچ رہی تھی۔ جن کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اکثر انسانوں کو دیکھا تھا کہ کسی کو دھکا دینا ہو تو پیچھے سے دوڑ کے آتے اور ایک دم سے دھکا دیتے تاکہ زور کا دھکا لگے۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا، جوش میں کافی پیچھے نکل گیا یہ دیکھے بغیر کہ لیلا نے پانی بھر لیا ہے اور وہ ادھر سے ہٹنے والی ہے۔ ادھر جن نے دوڑ لگائی، ادھر لیلا پیچھے ہٹ گئی اور جن اتنی تیزی میں تھا کہ جب تک اسے لیلا کے سائڈ پہ ہٹنے کا پتہ چلا تب تک وہ کنویں کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ رکنے کی کوشش میں کنویں کی منڈیر سے ٹکرایا اور توازن بگڑ کے اپنی ہی زور میں کنویں کے اندر جا گرا۔ چھپاک کی آواز سن کے ساری لڑکیاں کنویں کے پاس آ کے دیکھنے لگی، مگر کچھ نظر نہ آنے پہ سب کی سب پلٹ کے واپس چل دی اور جن، جو زور سے گرنے پہ پانی کی گہرائی میں چلا گیا تھا، واپس اوپر آیا اور کوشش کر کے باہر نکلا۔ نکلتے ساتھ کنویں کے پاس ہی زمین پہ لیٹ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ ذرا سانس ٹھیک ہوئی تو پھر سے کوسنے لگا، نی لیلا، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تیری قسمت کیوں اتنی اچھی ہے، میری ہر چال مجھ پہ ہی الٹ جاتی ہے اور یہ کمسانو خانی صاف بچ جاتی ہے۔ جن غصے میں بھی لائل پور کی بولی بول رہا تھا۔ آج لیلا نے شادی پہ جانا تھا تو جلدی جلدی کام ختم کر کے پارلر جانے کا سوچا۔
چاچی میں ذرا پارلر جا رہی ہوں بتا کے باہر نکل گئی کہ کہیں چاچی کچھ سنانے نہ بیٹھ جائے۔ وہاں جا کے پہلے فیشل کروا کے آئی برو بنوائے، پھر اسے بال کاٹنے کا بول کے آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں جن بھی لیلا کے گھر واپس پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب چاچی کے منہ سے لیلا کا ذکر سنا تو کوا بن کر چرپائی کے پاس پہنچ گیا۔ چاچی اپنی ہمسائی کو لیلا کے پارلر جانے کا بتا رہی تھی۔ جیسے ہی کوے پہ نظر پڑی جوتا کھینچ مارا۔ ارے کمبخت، تو ادھر کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ چل دفعہ ہو۔ جوتا کھا کے لیلا کا پتہ مل گیا تھا، اس لیے اس نے چاچی کو معاف کر کے لیلا کے پیچھے جانے کا سوچا اور اس کے پسینے کی بو پیچھا کرتا ہوا پارلر جا پہنچا، جہاں پارلر والی کینچی پکڑ کے لیلا کے خوبصورت سلکی بالوں کو کاٹنے لگی۔ جی ہاں، لیلا کے بال بہت پیارے تھے، سلکی، سافٹ اور گھنے، اسی لیے وہ ہر ٹائم تیل میں ڈبوئے رکھتی تھی بالوں کو۔ مگر آج تو دوست کی شادی تھی تو سوچا کہ تھوڑی سی کٹنگ کروا کے چھوڑے گی، مگر اتنی دیر میں جن پاجی بھی پہنچ گیا۔ پہلے تو اس کے بالوں کو دیکھ کے مدہوش ہی ہو گیا، مگر جب انتقام یاد آیا تو سر جھٹک کر آگے بڑھا اور پارلر والی کا ہاتھ پکڑ کے بالوں سے الٹی سیدھی کینچی چلانے لگا۔ لیلا ایک دم کرسی سے اٹھی اور لڑکی کو دھکا دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ لڑکی چیخی۔ لیلا، یہ میں نہیں کر رہی، کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ لیلا نے غصے سے ٹریمنگ مشین اٹھائی اور اس کے سر کے درمیان میں پھیر کے گنجی سٹائل بنا دیا اور غصے سے باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے پھر آنے کی دھمکی دے گئی۔ ادھر جن جو لڑکی کے پیچھے کھڑا تھا، دھکا لگنے سے ویکس مشین سے ٹکرایا اور گر گیا۔ ویکس فرش پر گر گئی تھی اور جن اس کے اوپر گر کے تڑپنے لگا اور اٹھنے کو زور لگانے لگا، مگر ویکس ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس لیے جن کو جپھی لگا لی۔ اور ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی یہ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا۔ میری سٹوری کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔